السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک سوال آیا تھا، را کو جب ملا کر لکھیں گے تو اس کی کیا شکل ہوگی۔ سوال میں یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ بعض دفعہ را جو ہے وہ لائن سے نیچے اتر جاتی ہے اور کبھی لائن پر ہوتی ہے۔ تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے را کی دو شکلیں لکھی ہیں۔ ایک را اپنی اصل شکل میں ہے جیسے مفردات میں لکھی جاتی ہے، اور ایک را لمبائی کی شکل میں ہے جو مرکبات میں لکھی جاتی ہے۔ اب یہ دونوں را جو ہے مرکبات میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہ چھوٹی را جو ہے مفردات والی، یہ کہاں استعمال ہوگی؟ یہ والی را۔ اور نمبر 2 والی یہ والی را کہاں استعمال ہوگی؟ یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ہے۔ یہ اوپر لکھا ہے نستعلیق۔ اردو خط کو نستعلیق کہا جاتا ہے خطاطی کی اصطلاح میں۔ تو اس میں را کی دو شکلیں ہوتی ہیں، نمبر 1 یہ والی شکل، نمبر 2 یہ والی شکل۔ پہلی شکل یہ را ہے، اس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے یہاں دیکھ لیں آپ۔ پہلی شکل بریکٹ میں را دی گئی ہے کا استعمال، بے، پے، تے، ٹے، سے، ان پانچوں کے ساتھ جب را کو ملا کر لکھیں گے تو یہ والی را کا استعمال ہوگا۔ اسی طرح نون، کاف، لام، یا، ان کے ساتھ بھی جب را کو ملا کر لکھیں گے تو یہی والی را جو اصل شکل میں ہے استعمال ہوگی۔ اس کی مثال نمبر 1 جیسے بر، پر، تر، ٹر، سر، نر، کر، لر، یز۔ تو رے کے اندر زے بھی آ جائے گا، اڑے بھی آ جائے گا اور یہ بھی آ جائے گا، تینوں آ جائے گا۔ تو یہ اس کا استعمال۔ مثال نمبر 2 کسی حرف کو کھینچ کر ملایا جائے تب بھی یہی والی را استعمال ہوگی جو اوپر دکھائی گئی ہے پہلی شکل والی۔ اب جیسے دیکھیں جیم میں میں نے کشش کے ساتھ استعمال کیا جیم کو، تو یہی والی را میں نے استعمال کی ہے مفرد والی۔ یہ کشش کہلائے گی، یہ لمبائی میں جو آ رہا ہے کسی بھی حرف کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سر، سر، تر، ار، فر، کر، مر، ہر، ہر۔ تو یہ اس کا استعمال ہو گیا۔ دوسری شکل جو ہم نے اوپر بیان کی تھی، شکل نمبر 2 یہ رہی، اس کا استعمال کہاں کہاں ہوگا یہ نیچے دیکھ لیں۔ دوسری شکل یہ بریکٹ میں وہ شکل دی گئی ہے لمبائی والی، اس کا استعمال جیم کے ساتھ، سین کے ساتھ، صاد کے ساتھ، توئیں کے ساتھ، عین کے ساتھ، میم کے ساتھ، فے کے ساتھ، قوف کے ساتھ، گول ہا کے ساتھ، اور دو چشمے والی ہا جو ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ لمبی والی رے کا استعمال ہوگا، چھوٹی رے ان کے ساتھ استعمال نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں جر، سر، سر، تر، ار، فر، ہر، ہر، ہر۔ میم کی مثال یہاں موجود نہیں ہے، میں لکھ دیتا ہوں۔ مر۔ اب اس کی مثال نمبر 2 یہ ہے، اگر حرف اور را کے درمیان میں ایک اور حرف آ جائے تو پھر یہ را استعمال ہوگی، یعنی اس وقت بھی اسی کو را استعمال۔ اور جیسے اوپر بھی ہم نے دیکھا تھا، مثالوں میں بیان کیا تھا بر، پر، تر، اسی طرح اس میں سے ایک مثال ہم نے پر۔ اگر ان کے پے اور رے کے درمیان کوئی حرف آتا ہے تو کیا بنے گا؟ پیر۔ اب یہ رے لمبی والی استعمال ہوئی ہے، چھوٹی والی استعمال نہیں۔ اب پیر کو ہم ایسے نہیں لکھیں گے، یہ غلط کہلائے گا، لمبی رے استعمال ہوگی۔ اس کے اندر یہ ہے کہ دندانہ کیسے بنائے گا، یہ الگ سبق ہے، ابھی صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ کون سی را استعمال ہوگی۔ اب جیسے خر، اب اس کے اندر ایک لفظ کا اضافہ ہوا یا کا، تو یہ کہ بن گیا خیر، تو لمبی را استعمال ہوئی۔ گر، گیر، مر، میر۔ اب اس کی مثال یہ دیکھیں، مر،
میر. تو اس طرح بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں. تو یہ تھا چھوٹی رے اور بڑے رے کا استعمال. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی.